السلام علیکم جی، 4 پی گروپ کی طرف سے محمد آصف حاضر ہے۔ آج کی ہم نے جو ایک سیریز سٹارٹ کی تھی اس کی تھرڈ ویڈیو کے اندر آپ کو میں تھوڑا سا گائیڈ کروں گا کہ ہمارے نیو سٹی فیز 2 کے اندر اس وقت کون کون سا انفراسٹرکچر موجود ہے، اور جو لوگ گلہ شکوہ کرتے ہیں کہ اس کے اندر یہ چیزیں تھیں اور ختم ہو گئی ہیں، تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہے۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ آپ کوئی بھی چیز خریدتے ہیں، کپڑا خریدتے ہیں، کوئی گھر بناتے ہیں، کوئی گاڑی لیتے ہیں، مجھے بتائیں اس کی مینٹیننس جو ہے وہ اونر لائف ٹائم آپ کو دے رہا ہوتا ہے؟ کیا آپ گاڑی اگر کسی مالک سے خریدتے ہیں تو کیا آپ اس گاڑی کا جو مینٹیننس ہے وہ اس مالک سے لے رہے ہوتے ہیں، یا ٹیوٹا والے سے کہتے ہیں کہ آپ فری میں مجھے مینٹیننس کر کے دیں، یا وہ آپ سے خود کہتے ہیں کہ آپ نے اس ٹائم پہ آئل چینج کروانا ہے، اس ٹائم پہ آپ نے اس کی جو ٹیوننگ ہے وہ کرنی ہے؟ اگر وہ نہ کرے تو گاڑی کی کیا حالت ہوتی ہے؟ بھجن کوئی بھی بزنس مین، دنیا میں کوئی بھی بزنس مین ہو، وہ آپ کو چیز سیل کرتا ہے اور آفٹر سیل سروس دیتا ہے۔ سیم نیو سٹی فیز 2 بھی ہے۔ اس کے آنر نے نیو سٹی فیز 2 بنایا، اور بنانے کے بعد اس کا یہ رائٹ بنتا ہے کہ وہ آگے بزنس کو کنٹینیو کرے، اور وہ اس کا یہی بزنس ہے۔ وہ یہ جو سوسائٹی ہے اس کو ویلفر نہیں اس نے دیا کہ میں آپ کو لائف ٹائم فری آف کاسٹ ہر چیز دوں گا، کوئی بھی بزنس مین نہیں کرتا۔ باقی جو نیئر بائی سوسائٹی جن کی ہم اگزامپل دے رہے ہوتے ہیں نا کہ وہ روشن ہے، فلانا ہے، یہ وہ، وہاں جا کے وہاں کے بزنس ماڈل کو بھی دیکھیں۔ ہمارے ہاں نیو سٹی فیز 2 کے اندر جو سب سے بڑا پرابلم ہے کہ ہم واکنڈ سے ریٹائر لوگ آئے، فرسٹ سوسائٹی تھی اس پورے ایریا کی، لوگوں کی مینٹلٹی نہیں تھی کہ ہم نے کوئی اپنی بھی کنٹریبیوشن کرنی ہے، اور اس وقت کنٹریبیوشن کی ایسا ضرورت بھی نہیں تھی کیونکہ یہ نیولی ڈیولپ چیزیں تھیں، اور آہستہ آہستہ جب اس کی مینٹیننس کا ٹائم آیا تو لوگوں نے جو مینٹیننس کے چارجز ہوتے ہیں وہ دینے نہیں سٹارٹ کیے۔ ان کی مینٹلٹی بنی ہوئی نہیں تھی کیونکہ وہ واکنڈ میں رہے تھے۔ ہم واکنڈ کے اندر خود رہے ہیں، اپنی گلیوں میں ڈنڈے لے کے ہم نالیاں خود صاف کرتے رہے، یہ تو فیکٹ ہے نا۔ جھاڑو ہم خود مارتے ہوتے تھے۔ سال کے اندر ایک دفعہ لوسر سے ٹیمیں آتی تھی، وہ آ کے یہ بھنگ شنگ گھاس کاٹتے تھے۔ تو یہ چیزیں ابھی تک ہمارے دماغ میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور ہم نیو سٹی فیز 2 کے اندر ایک خوبصورت سوسائٹی کے اندر ہے۔ آپ مجھے بتائیں اس پورے ایریا کے اندر جو نیئر بائی سوسائٹی، اس کا 40 سے 80 فٹ کا روڈ ہے ٹوٹل مین بولے وارڈ، ہمارا ماشاءاللہ 110 فیٹ کا مین بولے وارڈ ہے، اتنا خوبصورت ہمارا مین بولے وارڈ ہے۔ اس کو مینٹین بھی تو کر رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو 4 مرلے 5 مرلے کا ہمارا گھر ہے بس یہی سوسائٹی ہے، یہ مین بولے وارڈ جو ہم یوز کرتے ہیں یہ تو سوسائٹی نے فری آف کاسٹ بنایا ہے، کیوں یہ اٹھا کے کہیں اور لے جائیں گے؟ یہ بھی سوسائٹی کا حصہ ہے۔ ہارٹیکلچر میں جو لوگ کام کرتے ہیں، جو اتنے سارے خوبصورت پودے لگاتے ہیں، جو مین بولے وارڈ کی گھاس کو کاٹتے ہیں، جو درختوں کو مینٹین کرتے ہیں، یہ بھی ہماری سوسائٹی کا حصہ ہے۔ جو ہمارے سیکیورٹی کی ٹیم ہے، چاہے وہ ابھی وہ پرفارم نہیں کر پا رہی جو ان کو کرنا چاہیے، اس کے پیچھے بھی ہم بہت بڑے حصے دار ہیں۔ یہ صرف سوسائٹی مینجمنٹ نہیں ہے، ہم بھی بہت بڑے حصے دار ہیں، وہ بھی تو ہمارے ٹیم کا حصہ ہے۔ کیا ہمارے پاس ہاؤس کیپنگ کی ٹیم کتنی سٹرونگ کام کر رہی ہے، اس کے باوجود ہمارے پلاٹ گندے ہیں؟ آج تک ہم نے، آپ اور میں اپنا انالیسس کریں تو میرے جیسے بندے نے بھی اپنے گھر کے پاس جو بلڈنگ مٹیریل ہے وہ اس کو ڈمپ نہیں کیا، یہ بھی سوسائٹی کی رسپانسبلٹی ہے۔ تو میرے پیارے بھائی، کسی بھی سوسائٹی کے اندر جو سوسائٹی آنر ہے یعنی مینجمنٹ ہے اور جو ریزیڈنٹ ہے، ان کے درمیان کوئی ماڈل ہوتا ہے مینٹیننس کے حوالے سے۔ ہماری سوسائٹی کے اندر اس وقت 5% لوگ بھی مینٹیننس چارجز نہیں دیتے، اور اگر ہم ان کے پاس جاتے ہیں تو ایک ہی بات ہوتی ہے، تسی دینے کے ہو۔ بھائی آپ مجھے بتائیں گی جو کچھ آپ کو تھوڑا بہت میں کہہ رہا ہوں، لیکن ہے یہ بہت زیادہ، لیکن تھوڑا بہت آپ کی نظر میں ہے، تو کیا یہ سوسائٹی کے نے آپ کو نہیں دی ہوئی؟ آپ اور میں مسجدوں کی باتیں کرتے ہیں، مسجدوں کا چندہ سوسائٹی اپنے ذمہ لیتی ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے آنرز بیسٹ سے بیسٹ طریقے سے یہ چیزیں کر رہے ہیں۔ اب میں نے اگر کوئی مسجد بنانی ہے یا میں نے کوئی ویلفیئر کا کام کرنا ہے تو میری مرضی ہے، میں اپنی مرضی سے جتنی میری استطاعت ہے اس کے مطابق میں کرتا رہوں گا۔ اس کے اندر آپ اور میں بول نہیں سکتے کہ یہ کیوں نہیں کر رہے، وہ کیوں نہیں کر رہے۔ بھائی وہ ویلفیئر کا کام ہے، وہ اس کی مرضی ہے، جس طرح دل چاہے گا، جس طرح اس کی استطاعت ہوگی، جس طرح اس کی کیپیسٹی ہوگی وہ کر رہا ہے، ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ آپ کی اس نیو سٹی کے اندر کوئی بھی مسجد فرقہ واریت میں نہیں ہے، ساری فرقہ واریت سے پاک ہے، اس کا شکر ادا کریں۔ ویلفیئر ہاسپٹل ہے، آپ اور میں اگر جناح ہاسپٹل اور ہم قائد اعظم ہاسپٹل برداشت کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، لیکن سوسائٹی نے ویلفیئر ہاسپٹل آپ کو دیا ہے، آپ استعمال کریں یا نہ کریں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ سوسائٹی کے اندر ایک پرائس کنٹرول کے ساتھ آپ کی سکول موجود ہے، ساتھ ہی ایک سوسائٹی ہے، اتنا بڑا اس کا نام ہے، آپ اور میں بڑا پسند کرتے ہیں اس کو۔ ایک ہی سکول ہے، 14,000 روپے پر منتھ اس کی فیس ہے۔ آپ اور میں 1,000 روپے نہیں برداشت کر سکتے، ہم 14,000 کے برداشت کریں گے۔ وہاں رہنے والی فیملیز کے لیے ہر چیز خریدنے کے لیے سوسائٹی سے باہر جانا پڑتا ہے۔ ادھر قریب ترین سوسائٹیز میں کوئی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے،
ہمارے پاس وہ پبلک ٹرانسپورٹ بھی موجود ہے. تو یہ پازیٹیو چیزوں کو بھی دیکھ لیا کرے. ہر وقت نیگیٹو بلیم گیم 8 سے 9 کا شو ہم نے پاکستان کو بنایا ہوا ہے. تو کائنڈلی میری آپ سب سے گزارش ہے کہ جو اسٹریٹ لائٹس کا مسئلہ ہے, جو صفائی کا مسئلہ ہے, جو آپ کی سیکورٹی کا مسئلہ ہے, اس میں آپ اور میں حصے دار ہیں. کیا آپ نے کبھی اپنے بلاک کے قریب ساتھ والے بندے کو یہ کہا ہے کہ بھائی جان آپ مینٹیننس چارجز کیوں نہیں دیتے, آپ اپنے گھر سے باہر پانی کیوں پھینک رہے ہیں؟ آپ کی تو وہ میری اور آپ کی وہ بات نہیں سنتا, میرا ہمسایہ میری بات نہیں سنتا, میں نے دوسرے کو کیا کہنا ہے؟ تو میری بات کو انڈرسٹینڈ کریں. ہم کمیونٹی ڈیولپمنٹ جب تک نہیں کریں گے, ہم اپنا حصہ سوسائٹی میں نہیں ڈالیں گے, یہ اس سے بھی بدتر ہوتی جائے گی. یہ تو صرف باتیں کرنا تو بہت آسان ہے, جتنی مرضی آپ اور میں جتنی مرضی باتیں کر لیں, کمنٹ کرنا ہے, کون سے پیسے لگتے ہیں؟ سارا دن بیٹھ کے نیو سٹی فیز 2 کو اور اس کے علاوہ ساری دنیا کو ہم برا بھلا کہتے رہتے ہیں. ایک چیز آخری بات کرتا جاؤں, ہماری نیشن کی ایک بہت بری عادت ہے, آج آپ کسی بندے کی بھی پازیٹیو چیز لگائیں اس کو کوئی اپریشیٹ نہیں کرے گا, لیکن اگر آپ اس کی نیگیٹو لگائیں تو نیچے کومنٹس کی لسٹ چیک کر لیجیے گا کس نے ہوتی ہے. بھائی جان آپ اور میں وہ نیشن بن چکے ہیں جہاں پہ ڈکی بھائی جیسے بندے کو ہم نے ہیرو بنا لیا ہے, اور وہ بندہ جو ابو بکر بچہ جس نے قرآن حفظ کیا, اس کو آپ نے کتنے کے ملینز اور کتنے ویوز آپ نے دے دیے, اس کو تو لوگوں نے بتا بتا کر یہاں تک لایا ہے. آپ اور میں وہ لوگ بن چکے ہیں جو ہماری محفلیں, ہمارے ایونٹس کے اندر کنجروں کو ہم بلاتے ہیں, میوزیشنز کو ہم بلاتے ہیں, ڈانسرز کو ہم بلاتے ہیں, نعت خوانوں کو تو ہم نے پوچھنا چھوڑ دیا ہوا ہے, قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو ہم نے پوچھنا چھوڑ دیا ہوا ہے. تو بھائی جان اپنے فیس کو, میرے اور آپ, ہم اگر جب تک اس گریبان کو نہیں جھانکیں گے نا, اس کو درست نہیں کریں گے, تو اسی طرح لگے رہیں گے. باقی جو آپ کہتے ہیں اصل میں وہ آپ سوچ رہے ہوتے ہیں, وہ اصل میں آپ ہوتے ہیں. اگر میں کسی بندے کے بارے میں نیگیٹو کہتا ہوں نا, تو بیسیکلی وہ بندہ نیگیٹو نہیں ہوتا, میں نیگیٹو ہوتا ہوں, میری مینٹلٹی نیگیٹو ہوتی ہے. اگر میں کسی چیز کو اچھا دیکھوں گا تو میری سوچ کی عکاسی ہوگی کہ میں ایک اچھا انسان ہوں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.